أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ المائدہ کی آیت نمبر 44 سے لے کر آیت نمبر 47 تک ہے۔ ان آیات تجربات میں اور ان کے بعد جو آنے والی آیات ہیں ان میں اللہ رب العزت نے اس چیز کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ تورات، انجیل اور قرآن پاک یہ کوئی متضاد اور مختلف کتابیں نہیں ہیں، نہ ہی ایک دوسرے کی تردید اور تکذیب کرنے والی کتابیں ہیں کہ جب تک دو کا انکار نہ کیا جائے تو تیسری پر ایمان درست نہیں ہے، یا ایک کا انکار کیا جائے تو تب بھی دوسری پر ایمان لانا لازم ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ تینوں کتابیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، ان میں انسانیت کے لیے ہدایت ہے، نور ہے، بھلائی کی باتیں ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ ہر کتاب اپنے اپنے دور کے تقاضوں کو پورا کرنے والی تھی، اور پہلی جو دو کتابیں تھیں تورات اور انجیل، ان کی جو قابل عمل باتیں ہیں وہ قرآن مجید میں داخل کر دی گئی ہیں، شامل ہو گئی ہیں، اور اب بھی کوئی ان کتابوں کی بات جو ہماری شریعت نے منسوخ نہیں کی، کینسل نہیں کی، قرآن پاک نے کینسل نہیں کی، حدیث پاک نے کینسل نہیں کی، تو اس پر بھی ہم عمل کر سکتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں تو ان کتابوں کے حوالے دے کے کہا گیا کہ ہم نے تورات میں یہ کہا تھا، انجیل میں یہ کہا تھا، زبور میں یہ کہا تھا، اور پھر وہ احکامات قرآن پاک میں جب آئے ہیں تو ہم ان پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ اور ایک دوسرے تورات کی تکذیب کرنا کہ وہ تو کتاب ہی نہیں تھی، اس کی توہین کرنا، یا انجیل کی توہین کرنا، یہ جس طرح قرآن پاک کی توہین کرنا بحثیت کتاب اللہ کی کتاب، نازل کردہ کتاب ہے، اس کی توہین کفر ہے، اسی طرح تورات کی یا انجیل کی توہین کرنا اللہ کی کتاب سمجھ کے یہ بھی کفر ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان آیات طیبات میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ ایک ہی سرچشمہ ہدایت سے پھوٹنے والی مختلف شاخیں ہیں، اور پھر جب قرآن پاک آیا تو قرآن پاک ان کے اوپر محافظ، محمن بن کے آیا ہے، جس نے ان کے احکامات کو مزید مضبوط کیا اور محفوظ کیا۔ تو فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ، بے شک اتاری ہم نے تورات، فیہا ہدن، اس میں ہدایت ہے، ونور، اور نور ہے، یحکم، حکم دیتے رہے، بہا، اس کے مطابق، النبیون، انبیاء کرام علیہم السلام، الذین اسلموا، ہمارے فرما بردار تھے، للذین ہادوا، یہودیوں کو، والربانیون، اور اسی کے مطابق حکم دیتے رہے اللہ والے، والاحبار، اور علماء، بما استحفظوا، جو اس کے محافظ ٹھہرائے گئے تھے، من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے، بما استحفظوا من کتاب اللہ، جو محافظ ٹھہرائے گئے تھے اللہ کی کتاب سے کے، وکانوا علیہ شہداء، اور وہ اس پر گواہ تھے، فلا تخشوا الناس، پس نہ ڈرا کرو لوگوں سے، واخشونی، مجھ سے ڈرا کرو، ولا تشتروا بآیاتی، اور نہ بیچا کرو میری آیتوں کو، ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت سے، ومن لم یحکم، اور جو فیصلہ نہ کرے، بما انزل اللہ، اس کتاب کے مطابق جسے نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فاولئک هم الکافرون، تو وہی لوگ کافر ہیں۔ وکتبنا علیہم، اور ہم نے لکھ دیا یہودیوں کے لیے، فیہا، اس تورات میں، ان النفس، یہ حکم کہ ان النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے جان، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، والسن بالسن، دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور زخموں کے لیے قصاص، فمن تصدق به، تو جو شخص معاف کر دے بدلہ، فہو کفارۃ اللہ، تو یہ معافی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اور جو فیصلہ نہ کرے اس کتاب کے مطابق جسے اتارا اللہ نے، فاولئک هم الظالمون، تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ وقفینا علی آثارہم، اور ہم نے پیچھے بھیجا ان کے نقش قدم پر، بعیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والا جو ان کے سامنے موجود، جو اس کے سامنے موجود تھا، من التوراۃ، یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا، وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے دی اسے انجیل، فیہ ہدی ونور، اس میں ہدایت اور نور تھا،
ومصدقا لما بین یدیہ، اور تصدیق کرنے والی تھی جو اس سے پہلے تھا، من التورات، یعنی تورات کی وہ تصدیق کرنے والی تھی۔ وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ انجیل جو ہے یہ ہدایت ہے، وہ موعظۃ اور نصیحت تھی، یہ ہدایت اور نصیحت تھی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ ولیحکم، اور چاہیے کہ فیصلہ کریں، ضرور فیصلہ کیا کریں، اہل الانجیل، انجیل والے، بما انزل اللہ فی، اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے اس میں اتارا۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اور جو فیصلہ نہ کریں اس کے مطابق جسے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، فاولئک هم الفاسقون، تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ اب سب سے پہلے تو یہ بات واضح ہو گئی کہ تورات اور انجیل، ان میں بھی ہدایت کی باتیں تھیں، نور کی باتیں تھیں، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ نازل کی گئی تھی۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، بے شک اتاری ہم نے تورات، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، حکم دیتے رہے اس کے مطابق انبیاء کرام علیہ السلام جو ہمارے فرما بردار تھے، للذین ہادوا، یہودیوں کو، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام یہودیوں پر جو احکامات جاری کرتے تھے، انہیں جو تبلیغ کرتے تھے، مطلب اس سے یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے جو انبیاء کرام علیہ السلام تھے تو وہ انہیں تورات کے مطابق ہدایات دیتے تھے، ان کے درمیان فیصلے کرتے تھے۔ وَالرَّبَّانِيُّونَ، اور اللہ والے، اولیاء کرام، نیک لوگ، علماء ربانی، الاحبار علماء، اس کا ترجمہ فقہا بھی کیا گیا۔ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، اس لیے کہ وہ محافظ ٹھہرائے گئے تھے اللہ کی کتاب پر، وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء، اور وہ اس بات پر گواہ بھی تھے۔ اب یہ جو ہے بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، وہ محافظ ٹھہرائے گئے تھے اللہ کی کتاب پر۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو تورات تھی اس کی ذمہ داری، اس کی حفاظت کی ذمہ داری انسانوں کے پاس تھی، ان کے علماء کے پاس، ان کے نبیوں کے پاس۔ جب انبیاء کرام علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو علماء کے پاس یہ ذمہ داری آئی، تو اس کے مقابلے میں قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری یہ اللہ رب العزت نے خود اٹھا لیا۔ انا انزلنا الذکر، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک اس ذکر کو، یعنی قرآن پاک کو ہم نے ہی اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اب ان کے علماء نے جو بعد میں آنے والے تھے، جو تو علماء ربانی جین تھے، انہوں نے تو اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا کیا، لیکن جو بعد میں آنے والے تھے انہوں نے اپنی ذمہ داری کو صحیح ادا نہ کیا اور اس کتاب میں رد بدل کر دی، کیونکہ کتاب کی حفاظت ان کے ہاتھوں میں تھی۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں اٹھائی تھی، اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ کتاب ایک محدود وقت کے لیے اور محدود علاقے کے لیے تھی، اور قرآن پاک عالمگیر کتاب ہے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت نامہ ہے، تو اللہ رب العزت نے خود اس کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ فلا تخشوا الناس واخشون، بس نہ ڈرا کرو لوگوں سے، ڈرا کرو مجھ سے۔ یہ مسلمانوں کو بھی کہا جا رہا ہے، جب احکامات کے بارے میں جو فیصلے تم نے جو کرنے ہیں وہ کتاب اللہ کے بارے میں متعلق کرنے ہیں، لیکن فیصلے کرتے ہوئے اور احکامات جاری کرتے ہوئے اور احکامات پہ عمل کرتے ہوئے لوگوں سے نہیں ڈرنا کہ لوگ کیا کہیں گے، یا لوگوں کے پریشر سے تم نے دبنا نہیں ہے، ان کے پریشر کے نیچے نہیں آنا، بلکہ توجہ تمہاری اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ فلا تخشوا الناس، نہ ڈرا کرو لوگوں سے، واخشونی، اور ڈرا کرو مجھ سے، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ بیچا کرو میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت سے۔ اب وہ تورات کے محافظ جو علماء بنائے گئے تھے، انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بیچا، پیسے لیے لوگوں سے اور احکامات ان کے لیے نرم کی۔ تو ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ کی ہے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ الحمدللہ علماء حق، علماء سو تو موجود ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن علماء حق کی موجودگی میں ان کی چلتی نہیں ہے، وہ جو بھی رد و بدل کرنے کی کوشش کرتے ہیں فوری علماء حق اس پہ تنبیہ کر دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ قرآن پاک، حدیث پاک صحیح صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو فیصلہ نہ کرے اس کتاب کے مطابق جسے نازل فرمایا اللہ نے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو وہی لوگ کافر ہیں۔ اب یہ بات ان کے لیے بھی ہے جن کے پر تورات نازل کی گئی تھی اس وقت تک، جب تک قرآن پاک نہیں آیا تھا، تو وہ اگر تورات کا انکار کرتے تھے، تورات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تھے تو وہ کافر ٹھہرتے تھے، اور ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ ہم بھی اگر قرآن پاک کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو ہم بھی کافر ٹھہریں۔ لیکن یہاں ایک بات قابل توجہ ہے، وہ یہ کہ اس آیت میں فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو فیصلہ نہ کرے اس کتاب کے مطابق جسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تو وہی لوگ کافر ہیں۔ اور
اس سے اگلی آیت میں یہ فرمایا گیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اس کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کریں جسے اتارا اللہ تعالیٰ نے تو لوگ ظالم ہیں۔ اور پھر اس سے اگلی آیت میں بلکہ ایک آیت چھوڑ کر اس سے آگے آیت نمبر 47 میں فرمایا گیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جسے اللہ تعالیٰ نے اتارا تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق فیصلے نہ کرنے والوں کے لیے تین الفاظ یہاں پہ آئے ہیں، تین احکامات یہاں پہ آئے ہیں، کافر کا، ظالم کا حکم اور فاسق۔ اب یہاں انہیں ذرا سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے کافر ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ ظالم ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ فاسق ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں پہ مفسرین نے بڑی تفصیلی باتیں لکھی ہیں۔ بطور خاص جو کفر کا معاملہ ہے اس میں تو بڑی فہم اور گہرائی کے ساتھ جا کے سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خارجیوں نے یہ کیا تھا کہ وہ کتاب اللہ کی جو ظاہری نصوص تھیں انہیں سمجھے بغیر، اب نصوص میں بھی فرق ہے، کوئی آیت بالکل واضح ہوتی ہے اور ویسے ہی اس کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے، اور کچھ آیات ہیں انہیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو خارجیوں کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ ظاہری نصوص کو بغیر سمجھے مسلمانوں کے احکامات جاری کرنا شروع کر دیتے تھے، تو بڑا فتنہ و فساد پھیلایا۔ تو آج بھی یہ صورتحال موجود ہے۔ دیکھیں لوگ، ہم نے یہاں پہ ہمارے اپنے ہاں کہ وہ یہ آیات پڑھ کر مسلمانوں کے حکمرانوں کو اور ذمہ داران کو کافر قرار دیتے ہیں۔ اب کافر کوئی کیسے ہوتا ہے؟ اب اس کی وضاحت جب ہمارے فقہاء نے کی ہے، مفسرین نے کی ہے، تو وہ ہمارے لیے قابل اعتماد ہے۔ علامہ بزاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے اور ان سے پھر باقی کے علماء نے یہ دخل کیا اور بھی کئی تفاسیر میں یہ بات موجود ہے کہ وہ بندہ کافر ہے جو اللہ رب العزت کے احکامات کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کا حکم موجود ہے، وہ اسے تسلیم ہی نہیں کر رہا، اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اسے مانتا ہی نہیں ہے، مانتا بھی نہیں ہے، اور پھر جب فیصلہ کرنے کا وقت آتا ہے، چاہے وہ حاکم ہے، جج ہے، قاضی ہے، کوئی بھی ہے، کسی بھی بڑی ذمہ داری پہ ہے، اللہ رب العزت کا حکم موجود ہے، مسلمانوں کا ملک ہے اور بحیثیت مسلمان اس نے فیصلہ کرنا ہے، جو مسلمانوں کا ذمہ دار ہے اس نے بحیثیت مسلمان ہی فیصلہ کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا حکم اس کے سامنے ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر رہا ہے، اسے ٹھکرا رہا ہے، میں نہیں سے مانتا، تو پھر اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ کر رہا ہے، وہ بندہ کافر ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ اللہ رب العزت کے حکم کو مانتا ہے کہ واقعی اللہ رب العزت کا حکم ہے لیکن فیصلہ اس کے خلاف کرتا ہے، تو وہ ظالم اور فاسق ہے، وہ کافر نہیں ہوگا، کیونکہ کافر تب ہوگا جب اللہ رب العزت کے حکم کا انکار کیا جائے گا۔ تو جب حکم کو تو مانتا ہے لیکن فیصلہ اس کے مطابق نہیں کرتا تو یہ گناہ گاری ہے، یہ اس کا جرم ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب آگے امام بزاوی رحمۃ اللہ تعالی نے جو اس کی وضاحت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ حکام الہیہ سے جنہیں اللہ رب العزت نے کافر کہا تو یہ ان کا کفر احکام الہیہ کو تسلیم کرنے سے انکار کی وجہ سے ہے، اور جو جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے ظالم کہا تو ظالم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس قانون کو چھوڑ دیا جو عین عدل و انصاف تھا، عدل و انصاف والا قانون ان کے پاس موجود تھا لیکن انہوں نے اسے چھوڑا اور اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ کیا، یہ ظالم لوگ ہیں، اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرنے والے۔ پھر جنہیں فاسق کہا گیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑا، اللہ رب العزت کے حد مقرر کی تھی کہ اس سے آگے نہیں جانا، اس سے آگے تم نے بات نہیں کرنی، انہوں نے بات کو کیا تو اس لیے انہیں فاسق کہا گیا۔ تو اب یہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ کافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون۔ ان دونوں کی تشریح آ گئی کہ کافر تب بنے گا جب اللہ رب العزت کے حکم کو ماننے سے انکار کر دے گا، جی میں اس حکم کو نہیں مانتا، میں تو اپنا فیصلہ کروں گا۔ اور فاسق ظالم کب ہوگا؟ کہ جب اللہ رب العزت کا حکم موجود ہے جو عدل و انصاف پر مبنی ہے لیکن وہ اسے چھوڑ رہا ہے اور اس کے اللہ اور کسی حکم پہ وہ فیصلہ کر رہا ہے، تو یہ اپنی جان پہ ظلم کرنے والا، یہ سخت گناہ گاری کی بات ہے۔ اور فاسق وہ ہوگا جو اللہ رب العزت کی حدوں کو توڑے گا۔ پھر آگے فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اب یہاں بلکہ اس سے پہلے یہ بات بھی ہمارے پیش نظر کرنی چاہیے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات موجود ہیں تو پھر ہمیں اپنی جانوں کے اوپر ظلم اور کرنے کی کیا ضرورت ہے، فسق میں مبتلا ہونے کی کیا ضرورت ہے، اور ان کا انکار کر کے کافر ہونے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم خود دوزخ میں جانا چاہتے ہیں؟ یہ تنبیہ ہے ذمہ داروں کے لیے، فیصلے جن کے سپرد ہوتے ہیں
جب اتنے پیارے قوانین اور عدل و انصاف پہ مبنی قوانین موجود ہیں تو ہم پابند ہیں کہ جو بھی فیصلہ کریں ان قوانین کے مطابق۔ پھر فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے لکھ دیا تھا یہودیوں کے لیے، فیہا اس تورات میں، کہ ان النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے جان، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ۔ یہ قصاص کی بات ہے کہ کوئی بندہ، تورات میں ہم نے یہ حکم لکھا تھا کہ کوئی کسی انسانی جان کو مارے تو اس کے بدلے میں اس کی جان کو مارا جائے، کسی کی آنکھ پھوڑے تو اس کے بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑی جائے، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور زخموں کے لیے قصاص ہے۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، اور جو شخص معاف کر دے، یعنی قصاص کو معاف کر دے، بدلے کو معاف کر دے، تو جو اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون، اور جو فیصلہ نہ کرے اس کتاب کے مطابق جسے اللہ نے اتارا ہے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تورات میں لکھ دیا تھا، تو یہ قرآن پاک کی حقانیت کی تصدیق آج کی تورات بھی کرتی ہے۔ اگرچہ اس میں رد و بدل انہوں نے خود کر دی ہے، لیکن یہ قرآن پاک نے جس پہ گواہی دی تھی یہ حکم آج بھی تورات میں موجود ہے۔ اس کی جو کتاب خروج ہے اس کی 23 24 25 جو آیات ہیں ان میں یہ حکم موجود ہے۔ پھر فرمایا وقفینا علی آثارہم، اور ہم نے پیچھے بھیجا ان کے نقش قدم پہ، بعیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، وہ تصدیق کرنے والا جو ان کے سامنے موجود تھا، یعنی تورات۔ اب عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، تو انہوں نے تصدیق کی ہے تورات کی، ایک ایک حکم کی تصدیق کی ہے۔ ہاں جو تبدیلیاں انہوں نے کی تھی ان کے علماء نے، علماء سو نے، ان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تنبیہ کی انہیں۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، ہم نے دی اسے، انہیں انجیل دی ہم نے، فیہ ھدی ونور، اس میں ہدایت اور نور تھا۔ وہی بات جو تورات کے بارے میں تھی اس میں بھی ہدایت اور نور، انجیل میں بھی ہدایت اور نور، وہ مصدق لما بین یدیہ من التوراۃ، اور تصدیق کرنے والی تھی جو اس سے پہلے تھا، یعنی تورات کی۔ وَھدی وَموعظۃ للمتقین، اور یہ انجیل ہدایت تھی اور نصیحت تھی پرہیزگاروں کے لیے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، ضرور کیا کریں انجیل والے اس کے مطابق فیصلے، بما انزل اللہ فیہ، جو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس میں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بما انزل اللہ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو فیصلے نہ کریں اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تو وہ لوگ فاسق ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑنے والے ہیں۔ کل کا جو درس ہوگا انشاءاللہ اس میں پھر ان کتابوں کی آگے جو قرآن پاک کی حیثیت ہے اور اس کے متعلق جو آقا علیہ السلام کو ہدایات فرمائی گئی اور ہمارے لیے جو ہدایات ہیں ان کے بارے اللہ رب العزت سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ایک تسلسل ہے اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی وحی کا، جس کا ذکر ان آیات طیبات میں چل رہا ہے اور ہمارے لیے ہدایت اور حکمت کی باتیں آ رہی ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔